بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب بابا صاحبہ سے ایک تحریر۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز یوں ہوا کہ ساہیوال کا سردار سکندر خان اپنی پوری سج دھج کے ساتھ ڈیرے پر پہنچ گیا اور بابا جی کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر ملازموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے دو نوکر بھی تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا اور دوسرے کے ہاتھ پر ایک بھاری بھرکم باز بیٹھا تھا جس کی آنکھوں پر چمڑے کی ٹوپی چڑھی تھی اور جو ہر آواز کے ساتھ گردن گھما کر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہ سکتا تھا۔ میں اور بابو مراج بابا جی کے پاس ململ کا ایک رومال پکڑ کر بیٹھے تھے جس کے دو کونے میرے ہاتھ میں تھے اور دو بابو مراج کے ہاتھ میں۔ بابا جی اس رومال میں کچھ کاڑھا سا ڈال کر چھان رہے تھے جس کی کثافت کی وجہ سے اسے لکڑی کی ایک چنتی سے ہلایا جا رہا تھا۔ چولہے سے کاڑھے کی کڑچھی بھرنے والے بھی بابا جی تھے اور ململ کی پونی میں لکڑی پھیرنے والے بھی آپ ہی تھے۔ میرا خیال ہے کوئی جوارش تیار ہو رہی تھی یا کوئی رب بن رہی تھی جسے اس مریضہ کو دینا تھا جو ساتھ والی بکریوں کی کوٹھری میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ سردار سکندر خان نے اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے باندھے سر جھکا کر کہا، حضور، میرا دل صاف ہو گیا ہے اور سینہ کھل گیا ہے۔ پھر اس نے ذرا سا اور جھک کر کہا، میرے وجود پر رحمتوں برکتوں کی بارش ہونے لگی ہے۔ اس کے اٹیچی کیس والے گولے نے سر ہلا کر اس حقیقت کی تائید کی اور اٹیچی کیس زمین پر رکھ کر وہ بھی اپنے مالک کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کے چمڑے کے دستانے پر باز بیٹھا تھا جو کافی وزنی تھا اور ڈیرے کی فضا میں داخل ہونے کے بعد گھبرا سا گیا تھا۔ سردار سکندر خان نے کہا، حضور، ساری بدی چھوڑ دی، سارے گناہوں سے منہ موڑ لیا۔ بابا جی اسی طرح رومال کی جھولی میں لکڑی پھیر کر جوارش چھانتے رہے اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہے۔ سکندر خان نے کہا، حضور، سائیں صاحب، بدی سے، برائی سے اور گناہ سے نفرت اسی درگاہ کا صدقہ اور اسی دربار کا دیا ہے۔ آپ کی ایک نگاہ نے مجھ کتے کمینے کو پاک صاف کر کے نیکی اور ثواب کے اونچے تخت پر بٹھا دیا ہے اور میری ساری دنیا بدل دی ہے۔ میں نے دیکھا سکندر خان کے اس اعلان کا بابا جی کی طبیعت پر کچھ بوجھ سا پڑ گیا تھا اور وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں چنتی تھی اور چھاننے پننے کا بہت سا کام باقی تھا۔ ابھی وہ اپنے ہاتھ کو فارغ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سردار سکندر خان نے کہا، حضور، بڑے گناہ کیے، بڑے عیب کمائے، بڑی بربادیاں کی، لیکن اب رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اب پاکی ہی پاکی ہے، صفائی ہی صفائی ہے۔ سارے گناہ چھوڑ دیے، سارے کوڑ اپرادھ پاپ کناس دفع کر دیے، ساری بدی برائی چھوڑ دی، سارے گناہ جھاڑ دیے۔ بابا جی نے ململ کی پوٹلی میں لکڑی چلانی چھوڑ کر
ساروں پر اٹھایا اور بڑی محبت کے ساتھ کہا، سکندر خان، جہاں اتنا زور لگا کر بدی برائی چھوڑ دی ہے، اب یہ نیکی بھی چھوڑ دو، اب یہ نیکی بھی چھوڑ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ اس نئے گھمنڈ سے تو پرانے والا تکبر ہی اچھا تھا۔ سردار سکندر خان بات سمجھے بغیر چھوٹا چھوٹا سر ہلا کر، جو حکم سرکار، جو حکم سرکار کہتا گیا اور بڑی دیر تک کہتا گیا۔ بابو مراج نے شرارت سے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ڈیروں پر بڑے بڑے احمق، غبی، بیوقوف، لکڑ سرے اور دھوتو قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، اور بڑے شاعر، چالاک، پھرتیلے، خرانٹ اور کایاں لوگ بھی آتے ہیں۔ پاکیزگی کی ان محفلوں کے عین درمیان کمال کے خود غرض، مکار، تھرتھرے، موقع پرست اور خودخواہ بندے بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور بوندر، بدھو، لولے کملے اور سدھے لوگ بھی دیواروں اور دروازوں کے ساتھ جمگٹے لگا لیتے ہیں۔ جس طرح اس بھری پری دنیا میں ہر طرح کے لوگ ساتھ ساتھ آباد ہوتے ہیں، اسی طرح ڈیروں پر بھی ہوتا ہے۔ ڈیرے اور درگاہیں اس بڑی بڑی دنیا کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہوتے ہیں۔ نور والے، نور والے، نور والے۔